امریکی صدر اشتعال انگیزی سے باز نہ آئے، ایران کو ایک بار پھر کھلی دھمکی دے دی، ایک رات میں ایران کو ختم کرنے کا دعویٰ کر دیا، کہا ایران کے خلاف کارروائی منگل کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کے پاس امریکی ٹائم کے مطابق منگل کی رات 8 بجے تک کا وقت ہے۔ اگر ایران نے امن معاہدہ نہ کیا یا اپنا ہرمز کو نہ کھولا تو ایران کے پاور پلانٹس، پلوں اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کو پتھر کے دور میں لے کر جاؤں گا۔ امریکی صدر نے ایران میں پھنسے اپنے فوجی اہلکاروں کو نکالنے کے لیے کیے گئے آپریشن کو تاریخی قرار دیا، دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک اہلکار کو بچانے کے لیے 200 فوجیوں کو بھیجا۔ ریسکیو مشن میں 21 جبکہ بڑے آپریشن میں 155 طیارے شامل تھے۔ ریت میں پھنسے طیارے تباہ کیے تاکہ ایران کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ ٹرمپ کی ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی دھمکی مجرمانہ فعل قرار، پلوں، بجلی گھروں اور اسکولوں پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اس طرح کی زبان دراصل دشمن کی مایوسی اور ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا امریکی صدر کی دھمکیوں پر جواب، بولے دشمن ہر روز دھمکیوں اور تباہی کی بات کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے ایران کے خلاف مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے۔ قتل اور جرائم ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد، ایران نے 10 نکات پر مشتمل جواب ثالثوں کو بھیج دیا۔ جنگ کے خاتمے، اقتصادی پابندیاں ہٹانے اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ، خطے میں غیر ملکی مداخلت روکنے اور آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی پروٹوکول کی تجویز بھی دے دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران اور امریکہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے مطالبات کو سمجھوتے کی علامت کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ کسی دباؤ یا دھمکی کے آگے ایران کا دو ٹوک پیغام کہ نہیں جھکیں گے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے بنیاد اور حقیقت سے دور قرار دے دیا۔ ایرانی فوجی قیادت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خطے میں امریکہ کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے۔ دھمکیوں کی سیاست امریکہ کی کمزوری اور ناکامیوں کا اعتراف ہے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ کسی بھی جارحیت کا سخت اور بھرپور جواب دیں گے۔ ممکنہ جنگ یا کشیدگی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ایران نے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن بھی مسترد کر دی۔ ایرانی عوام نے سر پر کفن باندھ دیے، 1 کروڑ سے زائد افراد فوج میں شامل ہونے کو تیار۔ ایران میں راتوں رات فوج کی تعداد 6.25 لاکھ سے 1 کروڑ 26 لاکھ ہو گئی۔ گزشتہ 10 دنوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے رضاکارانہ طور پر اپنی رجسٹریشن مکمل کروا لی۔ مقامی میڈیا نے ایک ویڈیو بھی جاری کر دی جس میں سستان کے شہریوں کو ایران کے لیے لڑنے کی خاطر تیار دکھایا گیا۔ ایران کا عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز کھولنے اور ڈیڈ لائن قبول کرنے سے انکار۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مستقل جنگ بندی پر اصرار۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی حملوں پر ایرانی جواب اب خطے تک محدود نہیں رہے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی جنگی جرائم اور نسل کشی کو معمول قرار دینے جیسی ہے۔ عباس عراقچی نے فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو میں کہا امریکی حملوں کے اثرات سے عالمی توانائی اور معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں، امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا اہم بیان، ٹویٹ میں لکھا کہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے خیر سگالی اقدامات اور گڈ آفس کا مشن تیز ہو گیا۔ پاکستان کے مثبت اور تعمیری کوششیں فیصلہ کن اور حساس موڑ پر پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات کا انتظار کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور مصر کا بدلتی صورتحال پر مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق، مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے، دونوں وزرائے خارجہ کی گفتگو۔ جنوبی اسرائیل کا صنعتی زون ایران کے نشانے پر، رات کے اصفہان حملوں کا بدلہ۔ اسرائیلی صنعتی زون پر حملوں کے بعد تباہی کے مناظر، املاک کو نقصان پہنچنے کی تصاویر منظر عام پر آ گئی۔ نیوٹ ہاف کا علاقہ جل اٹھا، پیر کی شب اصفہان پر شدید بمباری کے بعد متعدد املاک میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع جبیل انڈسٹریل سٹی میں ایرانی ڈرونز کا تازہ حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی صنعتی زون جبیل پر حملے بھی ہوئے۔ آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی، عالمی بحری تجارت شدید متاثر۔ ناکہ بندی کے باعث تقریباً 2000 بحری جہاز مختلف مقامات پر پھنس گئے۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق 28 فروری سے 1 اپریل کے دوران خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور گلف آف عمان کے اطراف 20 سے زائد جہازوں پر حملے رپورٹ ہوئے۔ کم از کم 10 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ صورتحال میں تقریباً 400 جہاز خلیج عمان میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر بحری جہازوں کو متبادل راستوں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ آج متوقع. نئے مسودے میں بھی ایران سے جہازوں پر حملے روکنے اور آبنائے ہرمز میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش سے باز رہنے کا مطالبہ. طاقت کا استعمال نئے مسودے سے نکال دیا گیا. نئی قرارداد پر ووٹنگ پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 8 بجے متوقع ہے، جو ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 9 گھنٹے پہلے بنتا ہے. جنگ فوری رک بھی جائے تو عالمی معیشت کو متاثر کرے گی. یہ جنگ مہنگائی میں اضافے اور معاشی ترقی میں سست روی کا باعث بنے گی. IMF سربراہ نے خبردار کر دیا. کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ جنگ سے قبل توقع تھی کہ عالمی ترقی کے تخمینے میں معمولی بہتری آئے گی. اب تمام راستے زیادہ قیمتوں اور کم رفتار ترقی کی طرف جا رہے ہیں. IMF کی نئی شرط، نیب چیئرمین کی تقرری میں اپوزیشن کی شمولیت لازمی قرار. نیب سربراہ کی تقرری کے لیے شفاف اور خود مختار نظام بنانے کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق حکومت نے نیب کو خود مختاری اور شفافیت یقینی بنانے کی یقین دہانی کروا دی. نیب چیئرمین کی تقرری کے لیے ملٹی سیکٹر کمیشن قائم کرنے پر اتفاق. کمیشن میں حکومت، اپوزیشن، عدلیہ اور سول سوسائٹی کی نمائندگی ہوگی. سندھ کے علاوہ ملک بھر میں بازار، مارکیٹیں، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا. وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اجلاس. روزمرہ استعمال کی اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز رات 8 بجے بند ہوں گے. بیکریاں، ریسٹورنٹ، تنور اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی ریلیف کے لیے اقدامات. صوبے کے 17 اضلاع میں مفت ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ. اجلاس میں گجرانوالہ، ملتان اور سیالکوٹ میں مفت ٹرانسپورٹ پائلٹ کی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیرا کو LPG کے نرخ ریگولیٹ کرنے کا بھی حکم. مریم نواز کا اوپن ڈرینیج سے اموات کے واقعات پر اظہار برہمی. شجرکاری، ڈاگ بائٹ کے واقعات کی روک تھام. اسٹریٹ لائٹس پر بھرپور توجہ دینے کی ہدایت. کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ. LPG کی قیمتوں میں بھی من مانا اضافہ کر دیا گیا. مارکیٹ میں LPG 430 سے 460 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. شہریوں کا شدید تشویش کا اظہار. LPG کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ. ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری. نظام زندگی متاثر. لاہور میں وقفے وقفے سے بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. ملتان، بھاولپور، بہاری، بھکھر اور جھنگ میں بارش. کئی مقامات پر ژالہ باری. ننکانہ صاحب، کمالیہ، بورے والا اور احمد پور سیال میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش. خانپور اور بہاری میں نشیبی علاقے زیریاب. گندم کی کٹائی متاثر. کھیتوں میں پانی جمع. متعدد علاقوں میں فیڈر سٹرپ کر گئے. کوہاٹ اور گردنوا میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری. چمن، پشین، مسلم باغ اور زیارت میں بارش اور ژالہ باری. ندی نالوں میں طغیانی. سرحدی علاقوں میں سیلابی صورتحال. متعدد رابطہ سڑکیں اور شارع بند. آمد و رفت شدید متاثر. محکمہ موسمیات کے ملک کے مختلف شہروں میں جمعرات تک بارشوں کی پیش گوئی. انسان 50 سال بعد پھر چاند کے نزدیک ترین پہنچ گیا. ناسا کے تاریخی مشن آرٹیمس 2 کا سب سے اہم مرحلہ مکمل. آرٹیمس 2 کے خلائی جہاز اورائن نے چاند کے گرد چکر لگایا. مشن کے 4 خلابازوں نے چاند کے عقبی حصے کا نظارہ کیا. تقریباً 7 گھنٹے کے فلائی بائی میں خلابازوں نے چاند کی تصاویر بنائی. فاسٹ بالر نسیم شاہ انجری کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے PSL سے باہر. راولپنڈی پنڈیز انتظامیہ کا کہنا ہے فاسٹ بالر نسیم شاہ کراچی کنگز کے خلاف سائیڈ انجری کا شکار ہو گئے تھے. میڈیکل سٹاف فاسٹ بالر کی ریکوری کو مانیٹر کر رہا ہے. امید ہے کہ نسیم شاہ ریہیب اور فٹنس کلیئرنس کے بعد ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں واپسی کر سکیں گے.